बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। आज हमने दावत दी है जनाब वसीम मलिक साहब को। सीनियर रिपोर्टर हैं पब्लिक टीवी में, अपना इनका यूट्यूब चैनल है और FCR के ऊपर भी प्रोग्राम करते हैं मरीम नवाज़ खान साहबा के साथ। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इमरान खान साहब के साथ तकरीबन 12 मार्च के बाद से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वो लीडर्स हैं या वो रहनुमा हैं जिनकी बात के ऊपर वर्कर्स ट्रस्ट करते हैं, उनसे मुलाकात नहीं की होने दी जा रही और उनकी जो बहनें हैं उनके साथ भी बात नहीं होने दी जा रही। तो यूँ कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर गैर एलानिया एक पाबंदी सी लगी हुई है कि इनकी बात अब बाहर नहीं आने दी जानी। और दूसरी जानिब चंद ऐसे लोग हैं जिनकी खान साहब के साथ मुलाकात करा दी जाती है और उनकी मुलाकात हो जाती है बग़ैर किसी रुकावट के। तो इस बात को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में ये बात मौजूद है कि ये फरमाइशी मुलाकातें होती हैं। आज भी जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन इस वक्त अपने अरूज के ऊपर है और अब से कुछ देर पहले ताज़ा तरीन खबर ये आई है कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी फोर्सेस को पाकिस्तान के ऊपर किसी भी जगह के ऊपर कोई टारगेट सेट कर हमला करने की का जो फ्री हैंड है वो दे दिया है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इमरान खान साहब का एक मुबैना पैगाम आया है जिसमें इमरान खान साहब ने ये कहा है फैसल चौधरी के मुताबिक कि इस फॉर्म 47 वाली जो हुकूमत है इसको तो हम तस्लीम नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़, भारत के ख़िलाफ़ सारे लोग मुत्तहद हो जाएं। इस बयान की किस हद तक हकीकत है और जो आज इमरान खान साहब की बहनों को धक्के पड़े हैं, इन तमाम तर मौजू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। वसीम साहब, कुछ इंट्रो मेरा लंबा हो गया है, ये बताइए कि खान साहब के साथ मुलाकात जो इस मौके के ऊपर नहीं होने दी जा रही, जब एक तरफ पार्लिमान का हमने भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान भी कवर किया, आप भी मेरे साथ मौजूद थे, तो PTI के कई लीडर्स ये फरमा रहे हैं कि इमरान खान की को रिहा किया जाए ताकि एक यूनिटी का पैगाम दिया जा सके और इंडिया को हम मैसेज दे सकें। लेकिन वो एक तरफ तो ये PTI डिमांड कर रही है या फिर ये ख्वाहिश का इजहार कर रही है, तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब से PTI की लीडरशिप को मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही, उनकी बहनों को धक्के भी मारे जा रहे हैं। अच्छा, जो आज एक वाहिद उम्मीद थी वो भी दम तोड़ चुकी है कि वो कायम मकाम जस्टिस सरफराज डोगर होते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट से 15 नंबर से उठाए गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आकर मुसल्लत कर दिए गए जी, और चीफ जस्टिस बना दिए गए। उनकी जानिब से जो एक ज़ुबानी जमा खर्च में एक यकीन दहानी कराई गई थी कि मंगल के रोज़ मुलाकात हो जाएगी, तो एक उम्मीद थी कि शायद कोई सैनिटी कहीं प्रवेल कर जाएगी, मुलाकात हो जाएगी अलीमा खान की। अलीमा खान बाहर आएंगी, इमरान खान का जो पैगाम है वो उनके कारकुनों तक, पाकिस्तानियों तक पहुंचाएंगी। उससे क्या होगा, मुल्क में यूनिटी की एक नई लहर पैदा होगी। लोग जो हैं वो इमरान खान के उस बयान पर जो कि जेल से आता है, जो अलीमा खान बताती हैं, सिर्फ उस पर यकीन करते हैं। तो एक इस वक्त पाक भारत कशीदगी के दौरान जो है वो हम पूरी दुनिया को एक सबूत देंगे, एक पैगाम देंगे कि जी हम इकट्ठे हैं और हमारी जो कौम है वो हमारे मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। लेकिन उसका आज हमने नतीजा देखा, धक्के पड़े उनकी बहनों को धक्के पड़ गए, पंजाब पुलिस के लोगों ने धक्के दिए, एहलकारों ने धक्के दिए। 5 लोगों की मुलाकात हुई है जी। आप उन 5 को जानते हैं? फैसल चौधरी को जानता हूँ मैं, उनके अलावा 4 को जानते हैं? मुझे तो नाम भी याद नहीं रहे। आज हमने मैं रिपोर्टर हूँ, आज हमने गालबन पहली मर्तबा वो नाम सुने हैं जी। अब मुझे जो एक बात सारी समझ आती है, इस वक्त हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो रियासती बंदोबस्त में बैठे लोग हैं ना, वो बोने हैं। उनका स्टेचर, उनका कद काट वो खुद ही तस्लीम करते हैं कि हमारा वो नहीं है। जो अडियाला जेल में बैठा एक शख्स है, इमरान खान उसका है। आज इमरान खान के अलीमा खान के जरिए पैगाम रसानी हो जाती। देखिए, फैसल फरीद चौधरी साहब ने भी मजाक कहा होगा, लेकिन अवाम यकीन नहीं कर रही। मैं तो फैसल फरीद चौधरी साहब के बयान के ऊपर कोई सवाल ही नहीं उठा रहा। मैंने ट्वीट किया है। जी हाँ, मैंने ट्वीट किया और नीचे जो लोग हैं, अब तो मैंने वो बंद किया हुआ है VPN, तो उस वक्त 30-35 मिनट के बाद कि 100-125 के करीब कमेंट्स थे और सारे कह रहे थे कि हम इस पे एतबार नहीं। हालांकि अमूमन जब भी हम अपना कोई तबसरा या खबर एक्स पोस्ट पर शेयर करते हैं तो इतनी इंगेजमेंट रिप्लाईज की सूरत में कभी नहीं आती। तो अब आप खुद उसका अंदाजा लगा लीजिए कि आपने तो एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी किया, लिटमस टेस्ट आप कर चुके हैं। जी जनाब। अब सूरत हाल ये है कि सारे टाइम स्पैन में ये जो बोने बैठे हैं जी, खौफजदा हैं। इमरान खान का एक स्टेटमेंट अलीमा खान के थ्रू बाहर आ जाता है तो किसको फायदा मिलता?
پاکستان کو، جی پاکستان کی مسلح افواج کو، انہی کو ملتا. جی ہاں. لیکن پبلکلی کیا ہوتا؟ پبلکلی یہ ہوتا ایک میسیجنگ جو ہے جس سے یہ خوف زدہ ہیں. یہ تو عمران خان کے نام سے بھی خوف زدہ ہے نا. تصویر نہیں چلتی، نام نہیں لیا جاتا، اس سے بھی خوف زدہ ہے. تو ایک نیریٹو یہ پھیلتا اور حقیقت بھی یہی ہوتی. پاکستان خان وہ تمغہ امتیاز گروپ کو دیکھیں نا کہ جی عمران خان irrelevant ہو چکے ہیں فلانا ڈھمکانا. ایگزیکٹ میں یہ بات کرنے والا تھا غرید اختر کی. جی ہاں. اب عمران یہ اسٹیٹمنٹ یہ آتا کہ پوری قوم جو ہے مطلب اس وہ یونٹی کو بھی اس کے اوپر بھی وہ اپنے آپ کو ہیروزم دیکھ کر کے اس کو ہیرو بنا رہے ہیں. جی ہاں جی ہاں جی ہاں. سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. خود کی جو لیڈری ہے نا، کچھ لوگوں میں لیڈرشپ کی بڑی خواہشات ہیں تو اس کو بڑا سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے ہمارے یہاں. تو اس سارے معاملے میں عمران خان کا اسٹیٹمنٹ ہر صورت روکا جائے گا. یہ سیاسی بونے نہیں برداشت کر سکتے عمران خان کو. آپ اس کو ریلیٹ کیجئے 2019 الزام تو یہ لگتا ہے ملک صاحب، معذرت تکلامی معاف، الزام تو یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان پاکستان کے ساتھ فیئر نہیں ہے. اب اس معاملے کے اوپر جب ایک یونٹی کا پیغام جانا چاہیے، اس کو روک کے کون پاکستان کے ساتھ فیئر نہیں ہے؟ پھر تو دے دینا کوئی irrefutable ایویڈنس. آپ بھی وہ سیاسی جماعت لمبے عرصے سے اس کی بیٹ کو کور کر رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں ان کی ایکٹیویٹیز کو. اگر وہ ملک دشمن جماعت ہے تو اس کو پابندی لگائیں. جائیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریفرنس بھیجیں، آپ کی حکومت ہے. یہ دیکھیں ایک اور یہاں پر بھونڈا آرگومنٹ جو ہمارے کچھ لوگ یہاں پر استعمال کر رہے ہیں گزشتہ 2 سے 3 روز میں، وہ یہ ہے کہ او جی پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں اور سوشل میڈیا کے لوگوں نے بڑا زبردست کردار ادا کیا، حب الوطنی کا ثبوت دیا ہے، پاکستان کے ساتھ متحد ہو گئے ہیں، پاکستان کے لیے متحد ہو گئے ہیں، تفرقہ بھلا دیا ہے اور اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. وہ بالکل کھڑے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ انہوں نے ثبوت دیا ہے، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ماضی میں وہ غالباً کہیں ملک دشمن تھے. وہ کب تھے؟ 9 مئی 2023 کے واقعات ہم مذمت کر چکے ہیں متعدد مرتبہ. میں تو اس پہ کہتا ہوں کہ میں 9 مئی 2023 ہماری تاریخ کا کوئی زبردست دن نہیں تھا. آئین قانون ہاتھ میں لیا گیا، نہیں ہونا چاہیے تھا جو کچھ ہوا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. مگر جتنا 9 مئی کو پولیٹیسائز کیا ریاست نے اور اس کو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف استعمال کیا، ایک اور برسی آنے والی ہے. جی ہاں، تو اس کی بھی وہی مذمت ہونی چاہیے، اتنی مذمت ہونی چاہیے. صحیح بات. آج بڑی خوبصورت بات کی سینیٹر ہمایوں محمد نے. اس نے کہا آپ کے ساتھ ہمارا اختلاف تھا، ہے اور رہے گا. ہم اگر آپ کے ساتھ یونٹی دکھا رہے ہیں تو وہ پاکستان کے لیے دکھا رہے ہیں. انڈیا نے جو کچھ، یعنی کہ مودی نے جو کچھ ہمارے پانی کے ساتھ کیا، یہی فالس فلیگ آپریشن آپ نے ہمارے ساتھ 9 مئی کو کیا، اور ویسے ہی پانی اس نے چرایا ہے پاکستان کا جیسے آپ نے ہمارا مینڈیٹ چرایا ہے. یار دیکھیں نا کیا ہو جاتا. عمران خان کے اوپر 300 سے زائد مقدمات ہیں، عدالتیں آپ نے فتح کر لی ہیں، آئین آپ نے رون دیا ہے، آپ کا توتی بولتا ہے پورے ملک میں، آپ اس کو سیلیبریٹ بھی کیجئے. لیکن آپ کے پاس یہ سب کچھ ان 8 10 15 مشکل 20 دنوں میں، 1 مہینے میں، جب ہندوستان جنگ کی دھمکیوں پہ اتر آیا ہے، تو اگر آپ یہ سب کچھ پاز کر دیتے، روک دیتے، تو اب اس ساری صورتحال سے نکلنے کے بعد وہیں سے شروع کرتے. صحیح یار اس سے زیادہ انٹینسٹی بڑھا دیتے نا، وہ ہماری جنگ ہے تو ہم وہ لڑتے رہیں گے. دیکھیے ہماری تو جنگ ایک صحافی کی 2 بائسٹ ہوتے ہیں. صحیح بات. اس کا پہلا بائسٹ اس کا ملک ہے. صحیح. ملک کے لیے وہ لڑے گا، جان بھی دے گا. لہٰذا ہماری جنگ ملک دشمنوں سے تو ہے. وہیں ایک صحافی کے لیے اس کا جو دوسرا بائسٹ ہے، وہ جس ملک میں وہ رہتا ہے وہاں پر آئین ہے، تو آئین اس کا بائسٹ ہے، اس کی سر بلندی کے لیے وہ جدوجہد کرتا ہے، تو وہ بھی ہم کریں گے. لیکن اس سارے معاملے میں جو ہندوستان کے پاس نو ڈاؤٹ اس سارے عمل میں دیکھیے ہماری سیکیورٹی فورسز، ہمارے مسلح افواج، ان کی جو پروفیشنل کیپیبلٹیز ہیں اس پہ کوئی سوال اللہ معاف کرے ہمارے ذہن میں بھی کبھی نہیں آئے گا. اس کا ہم نے عملی مظاہرہ دیکھا ہے نا جی ماضی قریب میں، یہ 2019 میں ہم دیکھ چکے ہیں. صحیح بات. اب بھی دفاع وطن ان کا کام ہے، اور وہ مجھے تو اعتماد ہے، میں سکون سے سوتا ہوں کہ ہندوستان نے کچھ بھی کیا تو میری مسلح افواج اس کو بہت اچھے طریقے سے ایسا جواب دیں گی کہ وہ سوچے گا دوبارہ ایسا کوئی اقدام کرنے کے لیے. اگر 19 فروری 27 فروری 2019 نہ ہوتا تو آج شاید وہ حملہ کر چکا ہوتا. ایسا ہی ہے. آج اگر وہ بار بار سوچ رہے ہیں تو پاکستان کے متوقع رسپانس کو وہ کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے کہ وہ کس قدر ہوگا. لیکن ہمارا اختلاف وہاں شروع ہوتا ہے جب آپ اپنے ڈومین سے، اپنے کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ سے باہر نکلتے ہیں. صحیح بات. لہٰذا اب بھی ہمارے ہاں ہندوستان کے پاس جو سب سے بڑا اختیار ہے نا، وہ وہاں کی جمہوریت ہے. صحیح.
وہاں پہ بھی کوئی بہت اچھے وقت نہیں ہے. RSS کی آئیڈیالوجی, نازی ان کا نازیزم مائنڈ سیٹ ہے, ہندوتوا RSS کے جو لوگ ہیں, لیکن وہاں پر ہم سے قدرے بہتر حالات ہیں. انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس بلا کر پوری دنیا کو ایک پیغام تو دیا نا کہ ہم اکٹھے ہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کی. آج وزیر خارجہ, نائب وزیر اعظم اور قائد ایوان سینٹ اسحاق ڈار صاحب نے جو ڈبیٹ 3-4 دنوں سے سینٹ میں چل رہی تھی, اس کو کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ دوست ممالک کے وزراء خارجہ کے ساتھ ہم نے بات کی ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ آگے بڑھنے اور جنگ کے خلاف انہوں نے باتیں کی ہیں. ایک انٹرسٹنگ بات جو انہوں نے کی وہ ملک صاحب یہ تھی کہ دوست ممالک کی طرف سے بھی یہ پیغام آیا ہے, یہ بات آئی ہے کہ کیا آپ متحد ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایز اے سینٹ آف پاکستان کے اجلاس کو وہاں پہ پریزنٹ کیا ہے کہ دیکھیں سینٹ آف پاکستان سے ایک متفقہ قرارداد منظور ہوئی ہے. مطلب ابھی دیکھیں ہم تو جو بات کر رہے ہیں وہ ہمارے دوست ممالک دنیا بھی ہمیں دیکھ رہی ہے کہ کیا آپ سیم پیج کے اوپر ہیں. تو اسحاق ڈار کی بات وہ مان چکے ہوں گے, ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز کا نہیں پتا. وہ پلز رپورٹ یہاں کی ایمبیسیز جو ہیں وہ اپنے اس لیے ضرورت یہ تھی جو آپ نے بات کی کہ انڈیا نے اگر APC کر لی ہے تو ہمیں بھی کر لیتے ہیں. عمران خان کو مار لیا, لیکن پھر وہی ضمیر انا. اچھا مجھے چھوڑ دیں, ضمیر انا کو بھی چھوڑ دیں. جی کل APC ہو رہی ہے, ایک دن پہلے, میں ایک ازمپشن پریپوزیشن ہے میری, کل APC ہے, اس میں عمران خان بہار ہے. مین اسٹریم میڈیا, سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا, ڈسکشن میں کیا ہوگا؟ عمران خان پاکستان, تصویریں کس کی ہوں گی؟ عمران خان پاکستان کی. بات ختم ہو گئی. آپ نے جواب, ہم جو اتنے یہ جو ہم ماتم کنا ہے نا گزشتہ چند دنوں سے, بلکہ کئی سالوں سے ہیں, ویسے تو ہماری کوئی 77 سالہ تاریخ بھی کوئی اتنی نہیں, انٹرنیشنل سبجیکٹ پاکستان ہوتا بھائی. ایون کہ انڈیا میں ڈسکشن ہو رہی ہوتی کو دیکھے, وہ تو خان کو باہر لے کے آ گئے. آئی ریسٹ مائی کیس. اس سے بڑھ کر ہم شاید کچھ بول نہیں سکتے. لیکن یہ ان کو عقل نہیں آ رہی ہے, عقل آتی تو یہ حالات نہ ہوتے. ہم یہاں اس نئے تک پہنچے نہ ہوتے. یہ تھا آج کا ویلاگ جی. مجھے اور وسیم ملک کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کہاں بھی ناصر ہوں.